چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ کراچی پر مافیا اور دہشت گردوں کا قبضہ ہے۔ شہر میں ایسی لاقانونیت ہے کہ چلنے والی آدھی گاڑیوں کے قانونی کاغذات تک نہیں ہیں۔ کراچی میں 2 دنوں سے ایک بار پھر تشدد کی فضا دیکھنے میں آئی ہے۔ آج رینجرز کے ہاتھوں المناک سانحہ ہوا ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ آج ہم ماہرین سے پوچھیں گے کہ پچھلے 10 دن سے جو ہو رہا ہے وہ فوجی آپریشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاکستان میں یہ عام بات ہے کہ الزامات لگائے جاتے ہیں اندھا دھند مگر ثبوت نہیں دیے جاتے۔ آج جمشید دستی کے یہ الزامات کہ پارلیمنٹ لاجز میں شراب اور لڑکیاں لائی جاتی ہیں، اسپیکر نے ان سے ثبوت مانگے ہیں۔ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ کافی بہتری آئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں امن و امان کی جو صورتحال ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی مسلسل اس پہ دلچسپی رہی ہے اور اب چیف جسٹس آف پاکستان کی تبدیلی کے باوجود پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی کراچی کی صورتحال پر نہ صرف دلچسپی برقرار ہے بلکہ کراچی کی صورتحال پر پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور پاکستان کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تشویش بھی بالکل اسی نوعیت کی ہے جو کہ سابقہ چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کی تھی۔ اس سلسلے میں حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی بدامنی کیس کی ایک بار پھر سماعت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس صدق حسین جیلانی نے خود اس کی صدارت کی اور براہ راست کراچی کی صورتحال کے بارے میں سوالات بھی پوچھے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے اس بداطمینانی کا بھی اظہار کیا جو کہ کراچی کے لوگ بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کراچی کی صورتحال پر نئے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی تبصرے کیے ہیں جو یقینی طور پہ شہر کی سنگین صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور صوبائی حکومت کے حوالے سے یہ یقینی طور پہ جو ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان نے کل شب کراچی میں ہی دیے وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی یقینی طور پہ اس بارے میں ضرور سوچنا ہوگا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان ہی کراچی کی صورتحال کے بارے میں یہ آبزرویشنز دیتے ہیں جو کہ کراچی والے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہو تو یقینی طور پہ صورتحال قابو میں نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی نے کراچی کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جب کل شب انہوں نے ایک عشائیے سے کیا۔ جناب تصدق حسین جیلانی نے بہت ہی موزوں اور ٹھنڈے لہجے میں لیکن بہت ہی اہم بات کی کراچی کے حوالے سے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اس شہر میں قائد کے شہر پر مافیا اور دہشت گردوں کا قبضہ ہے۔ لاقانونیت کا یہ حال ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں چلنے والی تقریباً آدھی گاڑیاں ایسی ہیں جن کے رجسٹرڈ پیپرز ہی نہیں ہیں یا غیر قانونی طریقے سے وہ چلائی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ تقریر بہت ہی موزوں اور ٹھنڈے لہجے میں تھی۔ انگریزی میں انہوں نے خطاب کیا، ہم آپ کو اس کے کچھ حصے بھی سنائیں گے اور اس کے لیے اردو ترجمہ آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں جو ان کی تقریر کے ساتھ چلے گا۔ کراچی میں دہشت گردوں اور مافیا کا قبضہ ہے۔ جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی۔ The mafias, the evangelists and now the terrorists took hold of the city. Today violence, murder and mayhem make headlines in the news of what once was a peaceful city. According to an estimate, about 2,000 people died in the preceding year on account of violence, and the state of the rule of law can be fathomed from the fact that according to a report, more than half of the vehicles being plied in the city without valid papers. This is what we have made of the city of Qaid. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی نے کہا کہ ہم نے یہ قائد کے شہر کا بنایا ہوا ہے حال کہ یہاں پر لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ مافیا اور دہشت گردوں کا قبضہ ہے، اس شہر میں چلنے والی آدھی گاڑیاں غیر قانونی طور پر چل رہی ہیں اور اس میں یہ بات ہم اپنے اس پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ جو پولیس کی گاڑیاں ہیں، جو سرکاری گاڑیاں ہیں،
وہ بھی تقریباً 3/4 جعلی نمبر پلیٹس پہ چل رہی ہیں، جعلی کاغذات پہ چل رہی ہیں۔ اس شہر قائد کا یہ حال ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب تصدق حسین جیلانی کی یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں لاقانونیت اور قتل و غارت اس انداز میں ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے شہر کا کاروبار اور معیشت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ In the face of deteriorating law and order and the increasing insecurity to life and property, the menace of terrorism has added another disturbing dimension. Being the largest city and economic hub of the country, the culprits have chosen this city to destabilize it socially, culturally and economically, consequently affecting the business and people at large across the country. Violence rooted in political, sectarian and underworld rivalries has taken many precious lives. Sadly, the rate of violent deaths has risen in the recent months, and law enforcers seem to be helpless in stemming this. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان معاملات پہ خاموش نہیں بیٹھے گی، وہ یقینی بنائے گی کہ اس کے احکامات اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو۔ اس سے پہلے کراچی میں کراچی بدامنی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کی بینچ نے کئی بار اس پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا، ان رپورٹس پر اپنی شدید عدم اعتماد کا اظہار کیا جو کراچی پولیس کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کراچی کی صورتحال کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کی تھی۔ جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی نے کل شب کہا کہ سپریم کورٹ ہر صورت میں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرائے گی۔ The Supreme Court is cognizant of the crisis, and it will do its best to ensure that the rule of law is established in letter and spirit. We have already given a detailed judgment on the situation in Karachi. However, every state institution is under a constitutional command to comply with the judgment of this court. The court alone cannot bring about the change. It is the moral authority and people's trust in the institution on account of which judgments are respected. چیف جسٹس آف پاکستان انتہائی دھیمے مگر بہت ہی ٹھنڈے انداز میں بہت ہی اہم بات اور ایک سنگین صورتحال کی جانب اشارہ کر رہے تھے، جس کا اظہار اس سے پہلے ان کے پیش رو جناب جسٹس افتخار محمد چودھری اور وہ بینچ کرتی رہی ہے جس کی صدارت وہ کراچی میں کیا کرتے تھے۔ کراچی بدامنی کے حوالے سے یقینی طور پہ اسی بات کو، اسی صورتحال کی عکاسی ایک بار پھر ہو رہی ہے، اور یہ اس بات کی بھی عکاسی ہے کہ اس کراچی کی صورتحال میں بہتری نظر نہیں آ رہی، اس انداز کی بہتری نظر نہیں آ رہی جس پر قدر اطمینان کا بھی اظہار کیا جائے، اور جب یہ عدم اطمینان چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آئے یقینی طور پہ یہ ایک بہت ہی سنگین ڈیولپمنٹ ہے۔ گراؤنڈ کی سچویشن بھی جانتے ہیں، کراچی کی زمینی صورتحال ہمیں بتائیں گے، اور اس کے لیے ہم جوائن کریں گے کراچی کی معروف غیر سرکاری تنظیم سٹیزن پولیس لیزون کمیٹی کے چیئرمین جناب احمد چنائے۔ بہت بہت شکریہ احمد چنائے صاحب۔ چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ کراچی پر مافیا اور جرائم پیشہ لوگوں کا قبضہ ہے، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ کبھی ہوا کرتا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ آئی ہے۔ دیکھیں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ کراچی کے اطراف کی زمینوں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایک مافیا ہے جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ لوگوں کی جو جائز زمینیں تھیں، لیجیٹیمیٹ اونرشپ تھی، اس اونرشپ کے باوجود بھی جو ہے وہ کراچی کے اطراف کی زمینوں پر لاتعداد کچی آبادیاں آباد ہو گئی ہیں، لاتعداد ایسے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں جنہوں نے پکے سٹرکچرز بنا لیے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو جرائم پیشہ عناصر لوگ ہیں جو کراچی میں نہ صرف زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو اپنی جائیدادوں سے محروم بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں بیٹھ کر مضموم حرکات کرتے ہیں کہ جس سے نہ صرف کراچی شہر کا امن برباد ہوتا ہے بلکہ کراچی جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کا گھر بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو اطراف کی زمینیں ہیں، جو اس طرح کی زمینیں ہیں جہاں پر غیر قانونی بستیاں آ کر آباد ہوتی ہیں، وہاں کے متعلقہ ایڈمنسٹریشن کو، متعلقہ تھانے کو اور پولیس کو جو ہے وہ سختی سے اس بات کو نوٹس لینا چاہیے، اور آج بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر
جہاں جہاں غیر قانونی بستیاں آباد ہیں ان کا جو ہے وہ سرنو سروے کرنے کے بعد یا تو ان کو آلٹرنیٹ زمین مہیا کریں یا لوگوں کو ان کی اپنی زمینیں واپس دلوائیں، اور اس علاقے کا مکمل ایک ڈیٹا بیس بننا چاہیے کہ اس ڈیٹا بیس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی میں اگر جرائم پیشہ افراد آ کر بس رہے ہیں تو کہاں بس رہے ہیں، اور ان کا پھر ان کی حرکات پہ جو ہے وہ ایک گہری نظر رکھ کر ان کو غیر قانونی سرگرمیوں سے روکنا جو ہے میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اور ہماری پولیس کا اولین فرض بنتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بہت اہم جو چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمائی، انہوں نے یہ کہا کہ آج بھی کراچی کی صورتحال کے حوالے سے جس طرح سے جرائم پیشہ اور دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے بالکل بے بس ہے، اور یہ آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان کی اس وقت آئی ہے جب کراچی آپریشن کو جاری ہوئے تقریباً 5 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں، شہر کے حالات جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں۔ جب سپٹمبر میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد آپریشن کا آغاز ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرائم کے فگرز میں پہلے مہینے سے ہی جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے 2 مہینوں کے اندر 50% کے قریب جو ہے وہ کرائم ریٹ میں کمی ہو جاتی ہے، اور پھر یہی کرائم ریٹ کم و بیش سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فیبری کے مہینے میں چلا ہے۔ چونکہ جنوری اور فیبری میں اور اس میں تیزی بھی آئی ہے، جس کو اگر ہم کمپیئر کریں اکتوبر نومبر سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تیزی آ گئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آدھے فگرز بھی ہیں وہ فگرز اتنے حد تک تشویشناک ہیں کہ اس میں مزید امپرومنٹ اور مزید بہتری جو ہے وہ ہر شہری دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ کراچی کی معیشت جو ہے وہ رواں دوا ہو جائے، کراچی میں بے گناہ افراد کا خون نہ بہایا جائے، اور کراچی میں لوگ جو ہیں وہ جرائم پیشے سے بچے ہوئے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بہت اہم ہے، وزیر اعظم جناب نواز شریف کو، سندھ کی حکومت کو، وزیر داخلہ کو اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ جاننا ہوگا کہ کراچی میں جاری آپریشن کے بعد اور آج تقریباً 5 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جیسی شخصیت یہ سمجھتی ہے کہ کراچی پر آج بھی دہشت گردوں اور مافیا کا قبضہ ہے، کراچی میں لاقانونیت عام ہے اور کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس نظر آتے ہیں۔ انتہائی تشویش کی بات ہے جس کا اظہار چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی نے کیا ہے۔ لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی میں 2 روز سے تشدد کی فضا۔ آج ایک المناک سانحہ ہوا، رینجرز کے ہاتھوں ایک شخص ہلاک ہو گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ معصوم شخص کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں خبر سے بریک کے بعد۔ کل شب ہی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی نے کہا تھا کہ کراچی پر مافیا کا، دہشت گردوں کا قبضہ ہے، کراچی میں لاقانونیت عام ہے اور کراچی کی صورتحال ایسی ہے کہ کئی موقعوں پہ ایسا لگتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس ہیں۔ کل بھی اس کا اظہار ہوا تھا اور آج بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ کل مختلف واقعات میں، جس میں فرقہ وارانہ نوعیت کے 3 واقعات شامل ہیں، کراچی میں کل 10 افراد کی جانیں گئی تھی۔ آج مختلف واقعات میں 5 افراد کی جانیں گئی ہیں۔ آج کا سنگین ترین واقعہ، جس کو ایک حادثہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ کراچی کے نارتھ آباد کے قریب ناگن چورنگی کے علاقے میں ہوا، جہاں پر 2 میاں بیوی جن کے تعلقات صحیح نہیں تھے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، اچانک راستے میں میاں نے بیوی پر کو مارنا شروع کیا یا اس کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ موجود رینجرز کے اہلکاروں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی اغوا کا کیس ہے یا کچھ اور سنگین واقعہ ہے۔ رینجرز اہلکاروں نے بہرحال فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ شخص جس کا نام ذیشان بتایا گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کی وائف جس کے ساتھ اس کا خلا کا مقدمہ چل رہا تھا وہ شدید زخمی ہوئی ہے۔ آج ایک اور بڑا سنگین واقعہ ہوا ہے کراچی کے گول مارکیٹ کے علاقے میں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 2 کارکنان کو جو جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تھے، انہیں موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہوا ہے کراچی میں لاقانونیت، جس کا اظہار چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا تھا۔ اس کا برملا آج ثبوت بھی سامنے آیا اور کل بھی سامنے آ رہا تھا۔ آج کی صورتحال اور کل کی صورتحال اور کراچی کی صورتحال اور چیف جسٹس آف پاکستان کے تبصرے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کیا خیالات ہیں، بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ افضل ندیم ڈوگر نے۔ بہت بہت شکریہ افضل ندیم صاحب۔ آج کے 2 واقعات بہت ہی سنگین واقعہ ہے، گول مارکیٹ کا بھی اور ناگن چورنگی کا بھی۔ آج کے مجموعی صورتحال کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ عمران صاحب، اوورحال تو شہر میں صورتحال ٹھیک رہی تھی، لیکن یہ واقعات نماز جمعہ کے بعد جو گول مارکیٹ میں ہوا، نماز جمعہ پڑھ کر نکل رہے تھے لوگ باہر کے، وہاں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے، جنہیں متحدہ قومی موومنٹ نے بتایا کہ ان کے کارکن تھے۔ کافی کشیدگی پھیل گئی تھی عباسی شہید اسپتال میں بھی اور موقع پر بھی، وہاں پر بھی، اور اس طرح کے واقعات
कराची में पहले भी हुए हैं कि मसाजिद के बाहर जो निकलने वाले लोग थे उन पर फायरिंग के वाकयात में कई अमवात हो चुकी हैं। एंड इससे थोड़ी देर बाद दूसरी हलाकत की इतला में नागर चौरंगी से मिली थी कि कार पर गाड़ी पर कोई फायरिंग हुई है। ताहम जब उसकी तस्दीक हुई बताया गया कि वो रेंजर्स एहलकारों ने जो कि एक मस्जिद की हिफाजत के लिए, मस्जिद की सिक्योरिटी के लिए मस्जिद की छत पर तैनात थे, उन्होंने वहाँ से कोई नीचे एक वाकया लड़ाई झगड़े का देखा। गालिबन रेंजर्स एहलकारों को ये शुबा हुआ कि ये कोई स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो रही है या खातून को अगवा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि तर्जमान ने बताया। उन्होंने बजाय इसके कि उनको वार्न करते या अपनी तरबियत के पेश नज़र उन पर टांग पे गोली मारते या उनको पकड़ने की कोशिश की जाती, तो इस तरह की कोशिश नहीं हुई, बल्कि उन्होंने ऊपर से बराह रास्त फायरिंग की उनके ऊपर, जिसके नतीजे में दोनों जख्मी हुए। उन्हें उन्हीं की गाड़ी में, रेंजर की गाड़ी में अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचने तक जो था वो उस ज़ीशान और रहमान की उसमें हलाकत हो चुकी थी, जबकि उन्हीं की अहलिया जख्मी है। अब्दुल अजीम, ये तो आज के वाकयात हैं, लेकिन कई संगीन वाकयात हुए हैं। मौलाना तकी हादी नकवी को कत्ल किया गया, उससे पहले मदरसा मोतीउर रहमान रहमानिया के मरकज़ी दफ्तर पर दरवाजे पर फायरिंग हुई थी, जिसमें मोहतमिम कारी अली हसन और उनके साहबजादे जाबाक हो गए थे। फिर एक और वाक़या होता जिसमें मौलाना औरंगज़ेब और अब्दुल वाहिद जो कि तबलीगी इज्तिमा से वापस आ रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया था। कल के वाक़यात के बारे में हमें बताइए और उसके फॉलोअप में क्या किया आज कानून नाफिज करने वाले इदारों ने। कामरान साहब, ये वाकया तो औसत जो पहले ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो कुछ बेहतर हुई थी सूरत हाल, लेकिन 2 महीने 1.5 महीने से औसत वही 6 से 7 के करीब हो गई है कराची के अंदर हलाकतों की। खासतौर पर वही स्विच ऑन ऑफ वाली हकीकत के टारगेट किलिंग के वाकया 2-3 घंटे के अंदर होते हैं और 5 से 6 के करीब ऐसे हलाकत के वाकयात होने के बाद जो है वो फिर वही तफ्तीश तो वही होती है। कराची में पुलिस करती है कि 174 की कार्रवाई की, लाश वर्सा के हवाले की, मुकदमा दर्ज किया और फिर अगले दिन के ऐसे वाकयात मजीद और हो जाते हैं कि मैं नहीं समझता कि पुलिस इसमें संभल पाती है उसको इंटरोगेट करने में या उनके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में या इस तरह के उसका फॉलो अप करने में। अच्छा, आज आपकी बात हुई पुलिस में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची की सूरत हाल के बारे में तबसरा किया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो सूरत हाल है उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस नजर आ रहे हैं और शहर पर माफिया और दहशत गर्दों का कब्जा है और लाकानूनियत आम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये तबसरा होना और कराची की सूरत हाल के बारे में उनका ये ऑब्जर्वेशन, इस पर पुलिस और रेंजर्स वगैरह क्या कहते हैं, सूबाई हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स होगा? पुलिस में तो हमारी बात हुई है। जब पुलिस ये सारी अपनी डांट टपट सुनने के बाद पुलिस के अफसरान जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में वही अदाद शुमार होते हैं। वो अपना निशब फराज दिखाते हैं कि देखिए पहले 6 महीने में यूं हुआ था, पिछले साल ये हुआ था, आज ये हुआ, इस तरीके से वो तो अपना वो बताते हैं। और उन घुमन गेर जो उनका जो होता है इस तरह का जो अदाद शुमार का, उसके जरिए से हमें बताने की कोशिश की जाती है हमेशा ही कि हालात बहुत अच्छे हैं, पहले की निस्बत अच्छे हैं, पहले ये होता था, हमने इतने लोग पकड़े, इस तरीके से हुआ। तो ऐसा कुछ हकीकत में नजर नहीं आ रहा। सच्ची बात है कि कराची के अगर हम हालात देखते हैं, सुबह उठने के बाद शाम को जब काम बंद हो रहा होता है तो उस वक्त देखें तो हलाकतों की, अमवात की जो तादाद बढ़ रही है, दहशतगर्दी के वाकयात, किडनैपिंग के वाकयात के साथ साथ जो भत्ते के वाकयात हैं, खासतौर पर अगर जिक्र करूं कामरान साहब, तो तकरीबन 300 के करीब डॉक्टर्स को CPLC चीफ ने तस्दीक की थी इस बात की कि पिछले अरसे के दौरान भत्ते की पर्चियां, भत्ते के SMS और फोन, और कराची से बाहर से वो कॉल, जनूबी अफ्रीका जैसे जो है वो मुल्क से वो कॉल्स उनको भत्ते की मिल रही हैं। डॉक्टर शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे जो लोग हैं वो भत्ते की वजह से शिफ्ट हो रहे हैं। तो किसी चीज में कमी आती हुई नजर नहीं आ रही हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तशवीशनाक सूरत हाल, हर सूरत में वज़ीर आज़म को भी नोटिस लेना होगा, वफाकी वज़ीर दाखिला को भी, और सबसे अव्वलीन बहरहाल सिंध की हुकूमत को और सिंध के वज़ीर आला सैयद क़ायम अली शाह को। उनकी क़यादत में चलने वाला ऑपरेशन नाकाम होता नज़र आ रहा है और इसकी अक्कासी और इसका इजहार और सबूत दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हालिया जो कराची बदअमनी केस में समाअत हुई है। यकीनी तौर पर ये उसी अमर की जानिब इशारा करती है जिसकी गवाही कराची वाले भी दे रहे हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि कबायली इलाकों में कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फ़ौजी कार्रवाइयाँ ज़रूर हो रही हैं। फ़ौजी ऑपरेशन क्या होता है, कार्रवाइयाँ क्या होती हैं और अब जो हो रहा है उसे क्या कहना चाहिए, पूछते हैं फ़ौज के ही एक सीनियर अफसर से, माहिर से, कमर्शियल ब्रेक के बाद।